یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، نہ اس کا کوئی ہمسر نہ اس کا کوئی ثانی ہے۔ اللہ کی تعریف کے بعد درود و سلام بھیجتے ہیں نبی معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے لیے کل کائنات کو تخلیق کیا گیا۔ سلامتی ہے ان آنکھوں پر جو ہدایت کی طلبگار ہیں، ان کانوں پر جو ذکر خیر کے منتظر ہیں۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ شاہد سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں شاہد رائٹس چینل۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عمران مدنی صاحب، اور آج ہم ان سے تھوڑی سی علمی گفتگو کریں گے، کیونکہ ہمارے ویورز اور ہماری جو آڈینس ہے وہ ہمیں کافی کوسچن کرتے ہیں کہ ہمیں دین جو ہے وہ کہاں سے سیکھنا چاہیے، اور اس حوالے سے وہ یوٹیوب کے اوپر کافی زیادہ لوگوں کو دیکھتے ہیں، وہ کو دین سکھا رہے ہیں، احادیث کو پیش کر رہے ہیں۔ تو اسی سلسلے میں آج ہم ان سے کوسچنز کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہے علامہ صاحب آپ کے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، اللہ رسول۔ اچھا علامہ صاحب، آج ہم آپ سے کوسچن کرنے جا رہے ہیں کہ علم دین کن سے سیکھنا چاہیے، کیونکہ یوٹیوب کے اوپر اور ویسے لائیو بھی کسی نے کہیں پر سیمینار منعقد کیا ہوا ہے، وہ دین سکھا رہے ہیں اور قرآن مجید کی آیات کی وہ ترجمے اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور ہمارے ویورز اور ہمارے آڈینس کافی کنفیوز ہیں کہ ہمیں کن لوگوں سے علم دین سیکھنا چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سوال کا جواب ہم قرآن کریم سے لیتے ہیں۔ جی بالکل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے، اہل علم سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے۔ تو ہمیں قرآن نے رہنمائی کی ہے کہ اہل علم سے پوچھنا ہے کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کیا حکم دیا ہے، کس کام سے منع کیا ہے۔ اور یقیناً علم دین کن سے سیکھنا ہے؟ جو دین کے ماہرین ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ میں نے مستری سے مسئلہ پوچھنا ہے تو یہ عجیب سا لگے گا، ڈاکٹر سے میں نے جو ہے وہ سوٹ سلائی کروانا ہے، یہ بھی عجیب لگے گا، پلمبر کو کہوں میں کہ آپ آ کے جو ہے نا مکان تعمیر کر دیں، یہ بھی ایک اچنبے والی بات ہے، حیرت والی بات ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ معذرت کے ساتھ زندگی کے تمام شعبوں میں ہم کیا کر رہے ہیں کہ ماہرین سے کام کروا رہے ہیں۔ جی بالکل، کہ جس کام کا جو ماہر ہے اس سے کہتے ہیں ہم کہ ہمارا یہ کام کر دیں، لیکن جب دین کی باری آتی ہے تو ہم جو ہے کوئی جس کی ہم دیکھتے ہیں کہ جناب یہ نماز پڑھ لیتا ہے، اس نے داڑھی رکھی ہوئی، اس نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے، تو اسے مسئلہ پوچھ لیں۔ ایسا نہیں ہے، کیونکہ جب تک کوئی بندہ دین صحیح معنی میں نہیں جانتا ہوگا وہ آپ کو دین صحیح نہیں بتا سکے گا۔ اور اس پر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا فرمان عالی شان بلکہ آپ کی زندگی کا عمل ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے مسجد میں درس دے رہا ہے، تو آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا تم ناسخ اور منسوخ قرآن کے جانتے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا نکل جاؤ یہاں سے، تو خود بھی ہلاک ہوگا، لوگوں کو بھی ہلاک کرے گا۔ تو دیکھیں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اسے باہر نکال دیا۔ کیوں؟ کہ وہ اس کام کا اہل ہی نہیں تھا۔ تو اب ہم نے علم سیکھنا ہے، دین سیکھنا ہے، تو ہم نے علماء سے سیکھنا ہے جو اس کام کے ماہر ہیں، جنہوں نے قرآن پڑھا، احادیث پڑھی، اصول حدیث پڑھا، تفسیر پڑھا، فقہ کو پڑھا اور دیگر چیزوں کو پڑھا۔ وہ بہتر طریقے سے دین اسلام کی ترجمانی کر سکتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو بہتر طریقے سے بیان کر سکتے ہیں۔ جی بالکل۔ اب اس میں بھی یہ ہے کہ علماء کی بھی دو کیٹیگری ہیں، ایک علماء ربانیین ہیں، ایک علماء سو ہیں۔ علماء ربانیین وہ ہیں کہ جن کے اندر خوف خدا ہے، عشق مصطفیٰ ہے، جو حق بات کرنے میں نہیں چوکتے۔ علماء ربانیین کی مثالیں بھری پڑی ہیں، وہ امام اعظم ہیں، وہ غوث اعظم ہیں، وہ داتا علی حجویری ہیں، وہ خواجہ غریب نواز ہیں۔ ہم نے تو انہیں اولیاء کی کیٹیگری میں ڈالا ہوا ہے نا۔ یہ بہت بڑے اپنے وقت کے علماء تھے، جید اجل علماء تھے، لیکن ہم ان چیزوں سے دور ہیں۔ تو یہ علماء ربانیین ہیں۔ جب علماء ربانیین کی فہرست سامنے آتی ہے تو ہمیں ہند میں مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات کریمہ نظر آتی ہے، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسی شخصیات نظر آتی ہیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نظر آتے ہیں، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نظر آتے ہیں، شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نظر آتے ہیں۔ تو یہ ایک تسلسل ہے ہمارے بزرگان دین کا، یہ علماء ربانیین ہیں۔
علماء سو وہ ہیں جنہوں نے یہ کہا اللہ جھوٹ بول سکتا ہے معاذ اللہ، جنہوں نے یہ کہا کہ نبی کا نماز میں خیال آ جائے یہ ایسے ہی ہے جیسے گدھے بیل کا خیال، بلکہ اس سے بدتر ہے، نعوذ باللہ من ذالک، ایسے ایسے جملے انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھ دیے، تو یہ یقیناً علماء سو ہیں۔ ہم نے ان کے پیچھے نہیں جانا، ہم نے علماء ربانیین کے پیچھے چلنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علماء اہل سنت سے دین کو سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ یہ تھے ہمارے ساتھ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عمران مدنی صاحب، اور انہوں نے بہت ہی صحیح انداز میں ہمیں بتایا کہ ہمیں کن علماء سے دین سیکھنا چاہیے، نہ کہ ایرے غیرے اور جو یوٹیوب پر برمار پڑی ہے ایسے لوگوں کے جو دین سکھا رہے ہیں ان کے پیچھے ہمیں بالکل بھی نہیں چلنا، اور علماء اہل سنت سے ہمیں جو ہے دین سیکھنا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ جائے۔ اگر زندگی رہی تو اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔